اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ براق لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو مسجد حرام سے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقال تعالى عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا صدق اللہ العظیم۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کی گفتگو پر وعدہ کیا تھا کہ معراج کے موقع پر اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عجائبات دکھائے، جو غیب کی چیزوں کا مشاہدہ کروایا، ان کو عرض کیا جائے گا۔ چنانچہ کچھ باتیں انشاءاللہ آج میں عرض کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ عقیدہ بنانا، یہ عقیدہ سمجھنا ضروری ہے کہ غیب کی خبریں کون رکھتا ہے؟ صرف اللہ۔ غیب کی باتیں کون جانتا ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ رب العزت نے 29ویں پارے کی آیت ہے، واضح اعلان فرمایا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کے جتنے بھی واقعات ہیں، غیب کی جتنی بھی باتیں ہیں، پردے کے پیچھے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں۔ میں آپ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھا ہوں، میرے پیچھے مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ آپ میری طرف چہرہ کر کے بیٹھے ہیں، جس طرف آپ کی پشت ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پیچھے کون آ کر بیٹھ رہا ہے، کون اٹھ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ ہمیں کوئی پتا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں پتا۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا یظہر علی غیبہ احدا، بتاتا تو میں کسی کو نہیں ہوں الا من ارتضی من رسول، ہاں اگر زمین پر جو میں اپنا رسول یا نبی بنا کر بھیجوں تو میں چند باتیں اس کو اپنی مرضی سے بتاتا ہوں۔ اگر میں اپنی مرضی سے بتا دوں تو وہ ان چند باتوں کا اس نبی اور رسول کو پتہ چلتا ہے، ویسے علم غیب کلی طور پر یا جزوی طور پر اپنے ارادہ اختیار سے کسی انسان کو میں نے دیا ہی نہیں۔ یہ عقیدہ پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی۔ یہ بات پچھلے جمعے کو آپ نے سمجھ لی تھی کہ یہ معراج کروائی کیوں، وہ میں نے گزارش کی تھی
کہ جب مشقتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو اللہ کا ایک قانون ہے کہ تکلیفوں کے بعد اس وقت تک کسی انسان کو اللہ موت نہیں دیتا جب تک پریشانیوں کے بعد اللہ اس کو خوشی نہ دکھا دے۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ چنانچہ مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں، طائف کے میدان میں جو تکلیفیں دی گئیں، مشقتیں دی گئیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستایا گیا، اور اتنا ستایا گیا کہ انتہا کر دی، ظالموں نے آپ کو لہو لہان کیا۔ طائف کا سفر کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کا سفر کروایا۔ تو مشقت کے بعد آسانی دی، اور آسانی ایسی دی کہ اللہ نے زمین سے اٹھایا، سفر کروایا، اور سارے آسمان اللہ نے دکھا دیے۔ چنانچہ فتح الباری میں اور خصائص الکبریٰ کتابیں ہیں احادیث کی اور سیرت کی، بڑی بڑی کتابیں ہیں، لکھا ہے پورا واقعہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک رات آرام فرما رہے تھے۔ جبریل امین دیگر بہت سارے فرشتوں کو لے کر، پوری جماعت لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدھی نیند میں تھے اور آدھی بیداری کی حالت میں تھے، جنوں آپ کہنے کہ کچی کچی نیند، کچی کچی نیند میں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کر بیدار کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے نکلے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا کر حرم میں چلے گئے، اور حرم میں جو ایک مقام ہے حتیم، کعبے کے اندر حتیم جگہ ہے، اس حتیم میں جا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر لیٹ گئے اور نیند میں چلے گئے۔ چنانچہ حکم ہوا جبریل امین کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگانے کا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگایا گیا۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خطیبوں نے لمبی چوڑی تقریریں کرنے کے لیے یہاں پر ایک بات لکھی ہے جو کہ احادیث میں کہیں نہیں ملتی، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگانے لگے تو جبریل کو آرڈر ہوا۔ جبریل نے پوچھا ربا کیسے جگاؤں، کس طریقے سے جگاؤں؟ تو نہ جبریل کا سوال ہے احادیث میں، اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا جواب آیا ہے، نہ کوئی جگانے کا طریقہ بتایا گیا۔ ہاں، وہ ایک ذوق کی بات ہے کہ جیسے ہم کسی استاد کو جگاتے ہیں تو ادب یہ ہوتا ہے کہ استاد کا کوئی سر نہیں ہلاتا، یا والد صاحب کو نیند سے جگانا ہے تو آواز نہیں دی جاتی، یا اپنے کسی پیر اور مرشد کو جگانا ہو نیند سے تو ہم آواز نہیں دیتے، اونچی آواز میں بولتے نہیں، اس کے کان نہیں کھینچتے ہیں۔ استاد، پیر، والد صاحب یا بڑے بھائی کا سر نہیں ہلاتے، ادب سے کیا کرتے ہیں؟ ادب سے کیسے جگاتے ہیں؟ ہاں، پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اور یہ بھی اساتذہ نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے استادوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنے کسی بڑے عہدے والے کو جگانا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کر آسانی کے ساتھ آہستہ سے اس کو ہلاتے ہیں، اور یوں اگلا بندہ جاگ جاتا ہے۔ یہ ادب ہے۔ یہ استاد دنیا کا استاد، یہ استاد 15ویں صدی کے استاد، پیر، مرشد اور والد کا ادب یہ ہے، امام الانبیاء کا ادب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو جگانے کا کیا ادب اور مقام بتایا گیا ہوگا، یہ مفسرین نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ جبریل امین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگایا اور زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ سونے کا پیالہ تھا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے،
سونے کا پیالہ ہے، سونے کے پیالے میں ایمان اور یقین کی ایک دولت لائی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو باہر نکال کر جبریل امین نے زمزم کے پانی کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کو غسل دیا، اس کو نہلایا، اس کو دھویا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر وہ ایمان اور یقین کی ایک دولت اور نعمت اندر رکھی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوبارہ سینہ مبارک یوں برابر ہو گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک براق سواری لائی گئی۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک کیوں چاک کیا گیا، آپ کا قلب اطہر دل مبارک کیوں نکالا گیا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر موجود ہیں، سفر کہاں کرنا ہے؟ آسمانوں کا، آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلیٰ پر، عرش معلیٰ پر رب ذوالجلال سے ملاقات کرنی ہے۔ کہاں ملاقات کرنی ہے؟ عرش کے مالک سے ملاقات کرنی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، چھوٹی سی مثال سنیں، مسئلہ آپ کو خود کو سمجھ آ جائے گا۔ میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے ملاقات کرنی ہے کسی وزیر اعظم کے ساتھ، تو میں اپنے جس سادہ لباس میں گھر میں بیٹھا ہوں، کیا اسی لباس میں، اسی پوشاک میں، اسی سواری میں، جس سواری میں میں بیٹھ کر منچن آباد سے بہاول نگر جاتا ہوں، وہ سواری مجھے اسلام آباد پہنچا دے گی؟ کوشش کروں گا کہ سواری بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، لباس بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، اور خوشبو بھی، عطر بھی، پرفیوم بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ میری کوشش ہوگی کہ میرا لباس، میری چال ڈھال، میرا چلنا، میری گفتار میں بھی، لہجے میں بھی تبدیلی آئے گی۔ میں اپنی مکمل تیاری کر کے خاص لباس اور خاص طریقے کے ساتھ میں جاؤں گا اور وزیر اعظم سے ملاقات کر کے آؤں گا۔ کوئی اگر مجھ سے پوچھے گا، مولوی صاحب گھر میں تو آپ ایسے نظر نہیں آتے، منچن آباد کے بازار میں آپ ایسے نظر نہیں آتے، آپ کی یہ لک تبدیل کیسے ہو گئی؟ لباس اتنا اچھا آپ نے کیوں پہنا؟ تو مولوی صاحب کا جواب کیا ہوگا؟ بھائی میں منچن آباد میں عام آدمی ہوں، اب یہاں پر میں وزیر اعظم کے دربار میں جا کر ملاقات کرنے گیا ہوں، لہٰذا مجھے لباس بھی شاہانہ پہننا پڑے گا، مجھے اپنی گفتگو بھی شاہانہ ڈھالنی پڑے گی۔ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں میں موجود ہیں۔ کدھر موجود ہیں؟ انسانوں میں موجود ہیں۔ تو انسانوں میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو دل دیا گیا تھا، وہ دل ایسا تھا جو انسانوں کے ساتھ گھل مل جاتا۔ کس کے ساتھ؟ انسانوں میں گھل مل جاتا۔ انسانوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے گھلتے تھے، کیسے ملتے تھے، کیسے ملاقات کرتے تھے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے ہم ایک ہی عمر کے سارے بیلی اور یار دوست بیٹھے۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی مقام اور مرتبے کی جگہ نہیں بنائی، جیسے ہم بیٹھے ہوتے تھے ویسے ہی آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے۔ جو ہم کھاتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہی کھاتے تھے۔ الگ سے نہ کھانا بنتا، نہ الگ سے کوئی جگہ بنتی، نہ الگ سے کوئی لباس تھا، انسانوں میں ملتے جلتے تھے۔ لیکن اب کہاں جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، عرش معلیٰ پر۔ تو جو دل انسانوں کے ساتھ ملنے جلنے والا تھا، اللہ نے اس میں تبدیلی تو کرنی تھی نا۔ اللہ نے وہ طاقت رکھی، اللہ نے وہ ایمان اور یقین کی وہ طاقت دل کے اندر رکھی، اور اس ایمان اور یقین کی طاقت اور نعمت اور دولت لے کر اللہ جل شانہ نے اپنے پاس بلایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب براق پر بیٹھے
تو جو براق سواری تھی جنت کا ایک جانور تھا، جنت کی سواری لائی گئی۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے آج کل جو پروٹوکول ملتا ہے میرے خیال میں وہ صرف شادی کے موقع پر ملتا ہے، ایسے ہی جی جن کی ہوئی ہے وہ تو بولے ہیں، شادی کے موقع پر پروٹوکول ملتا ہے نا، تھوڑا سا بیک تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو دلہا کس چیز پر بیٹھتا تھا؟ گھوڑے پر یا گھوڑی پر، تانگے پر، اعلیٰ قسم کی گھوڑی لائی جاتی ہے اور اس پر اس کو بٹھایا جاتا، سب سے اونچا نظر آئے، خوبصورت نظر آئے۔ تھوڑا سا آگے آئیں تو کار آ گئی، پھر لوگوں نے دیکھا صرف کار تو عام لوگوں کی بھی جا رہی ہوتی ہیں، روڈ پر گاڑیاں آ جا رہی ہوتی ہیں، پتہ چلے کہ یہ دلہا صاحب کی گاڑی، اس کو سجا دو، اس کے اوپر پھول بوٹے لگا دو، پتہ چلے کہ یہ دلہا صاحب کی پروٹوکول والی گاڑی جا رہی، دلہا اندر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کا دلہا گھوڑی پر بیٹھے، آپ کا دلہا گاڑی پر بیٹھے، آپ کا دلہا کرولا پر بیٹھے، آپ کا دلہا لینڈ کروزر پر بیٹھے، آپ کا دلہا جہاز پر بیٹھ کر جائے، یہ کیسا دلہا ہے؟ میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، یہ کیسا دلہا ہے جس کے لیے سواری اللہ نے جنت سے لائی ہے؟ یہ کیسا دلہا ہے؟ جنت کی سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ براق خوشی میں کودنے لگا، شوخیاں مارنے لگا، یہ الفاظ ہیں احادیث میں، شوخیاں مارنے لگا، ترجمہ میں پنجابی میں یا اردو میں کر رہا ہوں، براق شوخیاں مارنے لگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ دلہا والی گاڑی کا جو ڈرائیور ہوتا ہے شوخیاں مارتا ہے کہ نہیں مارتا؟ بول رہے ہیں شوخیاں مارتا ہے نا، کہ میں سارے کے ساری بارات میں جو گاڑیاں ہیں میں تو دلہا کی گاڑی کا ڈرائیور ہوں، اس کی بات ہی اور ہوتی ہے، اس کا لہجہ ہی اور ہوتا ہے، شوخیاں مارتا ہے، کرایہ بھی ان سے زیادہ لیتا ہے۔ یہاں وہ جانور یا وہ سواری شوخیاں کیوں نہ مارے جس پر امام الانبیاء نے اپنا قدم مبارک لگایا؟ وہ براق کودنے لگا، دبکنے لگا، ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ جبریل امین نے بتایا براق رک جاؤ، آپ کو پتہ ہے آپ کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے، کون تشریف فرما ہے؟ جبریل امین نے بتایا کہ آپ کے اوپر امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ براق یوں اپنے مجھے دیکھنا، براق نے اپنے آپ میں شرم محسوس کی، اور براق نے جب امام الانبیاء کا نام سنا تو پسینہ پسینہ ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق پر، یہ براق جو تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ گدھے سے تھوڑا سا بڑا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا اور سفید رنگ کا جانور تھا، جو اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج کروانے کے لیے جنت میں پالا ہوا تھا، اور اتنا تیز رفتار تا حد نگاہ، جہاں تک یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے بتائے گی، اس کی رفتار بتائے گی، ورنہ پتہ نہیں کیسی رفتار ہوگی، اللہ ہی جانتا ہے۔ جہاں تک انسان کی، آپ باہر چلے جائیں ہوا میں، جہاں آپ کے سامنے کوئی عمارت نہ ہو، شہر سے باہر نکل جائیں تو دور تک ایسے نظر آتا ہے کہ آسمان نیچے آ گیا ہے اور آگے ایک دیوار سی درختوں کی بنی ہوئی، آگے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ وہ جہاں تک انسان کی آخری نگاہ جاتی ہے، ایک قدم اس براق سواری کا وہاں پڑتا تھا۔ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ براق لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو مسجد حرام سے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک جگہ پر، سننا جی، سننے کی بات ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو نیچے نگاہ ماری تو ایک بڑھیا خاتون نظر آئی، اس نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی طرف مخاطب کیا، آواز دی۔ جبریل امین نے منع کیا کہ یا رسول اللہ، اس بڑھیا عورت کی طرف آپ نے توجہ نہیں کرنی۔ چنانچہ آگے گئے، تھوڑا دور آگے گئے تو ایک بوڑھا شخص ملا، انتہائی بڑھاپے میں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس نے آواز دی، پھر آپ کو منع کیا گیا کہ اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ تھوڑا سا اور آگے گئے تو ایک جماعت ملی جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کے یہ الفاظ تھے، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، یہ الفاظ تھے سلام کے۔
یہ الفاظ تھے سلام کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو جبریل امین نے کہا جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرا رب جانتا ہے یہ کون ہے۔ جبریل امین نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ دوستو میں راستے سے گزروں تو ذمہ دار مجھے سلام کریں، ذمہ دار باہر سے گزرے تو عام بازار والے اس کو سلوٹ مارتے ہیں۔ یہ کیسی شان ہے میرے نبی کی جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ جیسے پیغمبر کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پروٹوکول کے ساتھ سلام دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل امین نے پوچھا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا جبریل وہ بڑھیا اور خاتون کون تھی؟ وہ بوڑھا شخص کون تھا؟ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ ابراہیم، یہ موسیٰ، یہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، وہ کون تھے؟ جبریل امین نے بتایا کہ وہ جو انتہائی بوڑھی خاتون جس نے آپ کو آواز دی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بتایا گیا کہ وہ بوڑھیا عورت جو انتہائی بڑھاپے کی حالت میں، انتہائی بسیدہ عمر کی حالت میں آپ کو دکھائی گئی، وہ دنیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ اور فرمایا کہ جتنی اس بڑھیا کی عمر کو دیکھ کر پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان قریب مرنے والی ہے، پتہ چل جاتا ہے نا، انتہائی بسیدہ عمر کو دیکھ کر یہی پتہ چلتا ہے کہ اب اس کی ٹانگیں کدھر ہیں؟ اللہ آپ کو صحت دے، بول رہے ہیں قبر۔ یہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے بھی قبراں لتاں کتھے؟ قبر ہے، ٹنگا دا قبر ہے جو بھائی انہوں اللہ اللہ بیٹھ کے کرنا ہی چاہیے، کیڑے کم میں جو پیا۔ فرمایا کہ یہ جو اتنی بوڑھی عورت دکھائی گئی یہ دنیا ہے، اور فرمایا بتایا گیا کہ جتنی اس بوڑھیا عورت کی عمر باقی رہتی نظر آ رہی ہے، دنیا کی اتنی سی عمر باقی رہ گئی، دنیا ختم ہونے والی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ بوڑھا شخص کون تھا جو مجھے دور سے کھڑے ہو کر آوازیں دے رہا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ بوڑھا شخص جو انتہائی بسیدہ حالت میں آپ کو دکھایا گیا وہ شیطان تھا، اور آپ کو اس بڑھیا عورت کی طرف دیکھنے سے بھی منع کیا گیا، اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھنے سے بھی منع کیا گیا۔ وہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، اور بتایا گیا کہ اے پیارے حبیب اگر آپ دنیا کی طرف دیکھ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ کتنا احسان ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ہمارے اوپر، نہیں دیکھا، نہ التفات کیا، نہ توجہ کی، اگر دیکھ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، دنیا کی طرف جاتی، دین کا ان کو پتہ بھی نہ چلتا۔ اور یہ شیطان کی طرف کیوں نہیں دیکھا؟ جبریل امین نے بتایا کہ اگر شیطان کی طرف دیکھ لیتے تو اے نبی آپ کے اوپر تو شیطان کا بس نہیں چلتا، آپ تو نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اگر آپ شیطان کی طرف توجہ کر لیتے تو یہ شیطان آپ کے ایک امتی کو آسانی سے گمراہ کر لیتا۔ یہ دوستوں میں اور آپ جمعے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اگر ہمارے نبی اس کی طرف توجہ کر لیتے تو ہم میں سے کوئی مسجد کا راہ بھی نہ دیکھ سکتا۔ اس لیے میرے دوستو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ ساری چیزیں دکھائی گئیں۔ یہ میں آپ کو سفر بھی بتا رہا ہوں، اور ہر سفر میں آنے والا جو واقعہ ہے وہ ہوا کیوں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج کی گفتگو میں نے صرف یہ بتائی ہے کہ جو طائف کے سفر پر جو انتہائی تکلیفیں آئی ہیں، اس تکلیف کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج کروائی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش معلیٰ انتہا تک لے جایا گیا۔ یہاں بھی علماء کرام نے ایک مسئلہ رکھا ہے، وہ آپ کو بتاتا جاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو انتہا تک لے جایا گیا، سب سے بڑا کون ہے؟ بول رہے ہیں سب سے بڑا کون؟ آخری انتہا تک لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہے، جہاں تک آپ کو سفر کور کروایا گیا ہے وہاں سے آگے کوئی دنیا نہیں، وہاں سے آگے کوئی ذات نہیں، وہاں سے آگے کوئی سفر نہیں۔ جہاں سفر کی انتہا، جہاں ادب کی انتہا، جہاں مقام اور مرتبے کی انتہا ہے، یہی ہر چیز کی انتہا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔
اللہ مجھے اور آپ کو اس ختم نبوت کا عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔